لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رؤوف والله رحيم غفور. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. سورہ آل عمران کی یہ آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کی آیت: قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے اس اطاعت سے منہ موڑا تو یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار کافروں سے، انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس آیت کے ذیل میں، ان دو آیتوں کے ذیل میں جو عنوان گفتگو آپ کی خدمت میں رکھا، محبت حسین اور دفاع حق. انسان کے صلوات پڑھیں محمد اور آل. انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں پر وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور جن چیزوں سے یا جن افراد سے محبت کرتا ہے اس کے اثرات انسان کی زندگی میں سامنے آتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ اگر کمترین کسی درجے پر بھی انسان کسی سے محبت کرے، چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی حیوان سے بھی، جانور سے بھی انسان کی محبت ہے تو اس کائنات میں اس کا اثر ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کس طرح سے جب عام طور پر عید اضحیٰ ہوتی ہے تو بچے بکروں سے، گوسفندوں سے مانوس ہو جاتے ہیں. اس کا اثر کیا ہے؟ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور بچہ اسے روکتا ہے. یہ محبت کا اثر ہے، چاہے وہ ایک جانور سے کیوں نہ ہو. روایت میں ہے کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
ایک کوچے سے گزر رہے تھے. توجہ کیجیے گا، یہ تمہیدی گفتگو ہے، ایک مرحلے کو حل کرے گی. گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کھا رہا ہے، کھاتا ہے، اور ایک لقمہ اس کے سامنے ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، ایک حیوان ہے، جانور ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ اسے دیتا ہے، ایک کھاتا ہے ایک اسے. تو حضرت سید الشہداء نے اس سے پوچھا، بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میں پریشان حال ہوں، ستایا ہوا ہوں، درد کا مارا ہوں، اور کوئی مجھے نہیں ملا کہ مجھے سمجھ سکے. تو یہ جانور ہے، اس کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں تاکہ ایک مجھے اچھا محسوس ہو، اچھا فیل ہو جانور کے ساتھ. اس کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. سید الشہداء نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن کیوں؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے، جو آقا ہے، میں غلام ہوں، میرا مالک اور میرا آقا یہودی ہے، اور میں اس یہودی سے وابستہ ہو کر اس کی غلامی میں نہیں رہنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ ایک یہودی میرا آقا ہو. دیکھیں یہ حریت فکر ہے ایک نوجوان کی، کہ جو پریشان حال ضرور ہے لیکن اپنی پریشانیوں سے زیادہ اسے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ یہودی اس کا آقا ہو. یہ کیسی مسلم ریاستیں ہیں یہودیوں کی آقائی کو قبول کر رہی ہیں. نوجوان کہہ رہا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہودی کی غلامی مجھے پسند نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ سید الشہداء کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، تیرا آقا کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ پہ رہتا ہے. روایت کہتی ہے کہ مولا اس غلام کو لے کر، جو یہودی کا غلام تھا، وہ نوجوان کو لے کر وہاں پر پہنچے اور اپنے گھر خادم کو بھجوایا. 200 دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی. 200 دینار مولانا نے گھر سے منگائے اور یہودی کے در پر پہنچے، دق الباب کیا. یہودی نے دیکھا، یہودی تھا لیکن باشرف. جیسے ہی در پر دیکھا سید الشہداء کے، فوراً استقبال کیا، کہا آقا مولا آپ کیوں آئے؟ مجھے حکم دیتے میں آتا. یہودی تھا لیکن انسانیت اس کے وجود کے اندر تھی. تو اس نے کہا کہ آقا آپ نے کیوں زحمت فرمائی، میں خود آتا، آپ مجھے حکم دیتے. کہا نہیں، اب آ گیا ہوں، کسی اس نوجوان کے کام سے آیا ہوں، سنا ہے یہ تمہارا غلام ہے. کہا آقا میرا غلام ہے. کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اس غلام کو، توجہ کیجیے گا، محبت حسین، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. یہ 200 دینار تمہارے حوالے، غلام کو مجھے بیچ دو، غلام میرا ہو جائے گا. کہا آقا کیسی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ غلام چاہیے تو یہ 200 دینار بھی آپ کے، غلام بھی آپ کا. اور صرف اتنا نہیں، چونکہ آپ جیسا باشرف میرے دروازے پہ آ گیا تو اس کے نتیجے میں وہ باغ کہ جو میرا ہے اور غلام اس میں کام کرتا ہے وہ بھی آپ کا. یہ کرم. اب اس کے بعد اب مولا نے کہا کہ تو ٹھیک ہے. غلام سے کہا کہ اب جب اس نے مجھے دے دیا، تمہیں میرے حوالے کر دیا، تو اب تم آزاد ہو، اور اس نے جو باغ مجھے دیا ہے وہ تمہاری ملکیت، یہ باغ تمہاری ملکیت. اب اس باغ میں تم کام کرو، اور یہ جو میں تمہارے لیے پیسے لے کے آیا تھا 2000 درہم، یہ بھی تمہارے، باغ بھی تمہارا، یہ پیسے بھی تمہارے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اسے ذہن میں رکھیے گا. یہ کیا کر رہا تھا؟ ایک جانور کو کچھ کھلا رہا تھا، خود بھی کھا رہا تھا، جانور کو بھی. دل ٹوٹا ہوا تھا. سید الشہداء کا گزر ہوا، دیکھا، بات یہاں تک آئی. عجیب معاملہ ہے، عجیب خوبصورت روایت ہے. زوجہ دروازے سے اوٹ کیے ہوئے یہ معاملہ سن رہی تھی. ایک مرتبہ اس کی آواز آئی، مولا جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں یہودی، لیکن اب آپ کے دین کو قبول کر رہی ہوں اور اپنی مہر کو
جو اس یہودی سے شادی میں نے طے کی تھی اسے معاف کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی مہر کو معاف کیا تو اس یہودی نے کہا اتنا جب خوبصورت دین ہے تو تو نے اگر اپنی مہر کو معاف کیا ہے تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اپنا جو گھر ہے وہ تیرے نام کرتا ہوں۔ جیسے ہی گھر کو اس کے نام کیا، اب سید الشہداء نے کہا کہ دیکھا ایک چھوٹی سی محبت جو خلوص کے ساتھ ایک جانور کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک حیوان کے ساتھ ہونے والی ایک بہت معمولی سی محبت کا اثر یہ ہے کہ غلام آزاد ہوتا ہے، باپ کا مالک بنتا ہے، خود مسلمان ہوتا ہے، زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہے اور اپنے گھر کو زوجہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ عزیزوں، محبت اگر تم کسی سے کر رہے ہو تو ہونا وہ چاہیے جو اتنا صاحب کرم ہو کہ محبت کو ضائع نہ ہونے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک غلام کو اگر آزاد کرا دے اور اسے محترمانہ زندگی کی ڈگر پر گامزن کر دے تو اگر ہم اس در حسین پہ آئیں گے تو یقیناً ان کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اب یہاں پہ نوجوانوں خود فیصلہ کرو کہ ایک حیوان سے اگر سید الشہداء محبت کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، اتنا بڑا اجر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ذات کہ جسے فاطمہ کہا جائے اپنے بیٹے سے محبت کا عملی ثبوت تمہارے درمیان دیکھے تو کس منزل پر ہمیں پہنچائے گی۔ بہت توجہ کیجیے گا، آج گفتگو تھوڑا سا ہٹ کر اور ایک الگ زاویے سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہ محبت حسین بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا امام یہ دیکھ لے کہ ایک جانور ایک حیوان سے اتنی محبت ہے تو اگر امام یہ دیکھ لے کہ ایک شیعہ سے محبت کر رہا ہے، ایک شیعہ کی کسی مشکل کو حل کر رہا ہے، ایک شیعہ کسی شیعہ کا پیٹ بھر رہا ہے۔ بڑی عجیب دو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں، بہت عجیب ہیں اور معتبر کتابوں میں یہ دو روایتیں ہیں۔ ایک تو کربلا کی زیارت کے سلسلے سے کہ جہاں سدیر ہیں اور سدیر سے امام کہتے ہیں کہ کیا تم ہر روز زیارت سید الشہداء کے لیے جاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا جمعے کے دن؟ کہا نہیں۔ کہا مہینے میں؟ کہا نہیں۔ سال میں؟ کہا مولا بہت دور ہے۔ تو مولا نے بہت آسان کر دیا کہ سدیر اپنے گھر کی چھت پر جاؤ، دائیں جانب تھوڑا سا متمائل ہو، سید الشہداء کی بارگاہ کی طرف دیکھو، کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ زیارت ہو گئی۔ اب ایک اسی سے ملتی جلتی دیکھیے ایک زیارت اور ادھر شیعوں کی جو اہمیت ہے یہ معمولی نہیں ہے، جو ایک شیعہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ اب امام راوی ہیں سدیر، یہی جو زیارت کے سلسلے سے امام ان سے پوچھتے ہیں کہ سدیر یہ بتاؤ کہ تم ہر روز ہر دن غلام کو آزاد کرتے ہو؟ نہیں مولا، غلام کا آزاد کرنا برابر کہاں سب کے بس میں ہے۔ اب یہی دیکھیں غلام کو آزاد کرنے کے لیے مولا گئے تو کتنا 200 دینار، درہم نہیں، 200 دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، تو ہر ایک کے پاس نہیں ہے تو ہر روز کہاں سے آزاد کریں گے؟ ہاں مولا نہیں کر پاتا۔ بہت توجہ کیجیے گا اور اپنی منزلت کو سمجھیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور کتنا عنایت ہے پروردگار کی کہ ہمیں اس ماں کی آغوش میں پروان چڑھایا جس نے لوریوں میں ہمیں خیبر و خندق سنائے، کربلا کے واقعات سنائے،
پرچم عباس کی ہوا دی، تو یہ معمولی منزل نہیں ہے۔ کہا مولا کہ ہر روز تو غلام آزاد نہیں کر پاتا ہوں، کیا مہینے میں؟ کہا مہینے میں بھی نہیں۔ سال میں؟ کہا سال میں بھی نہیں کر پاتا۔ اب مولا نے کہا کہ سدیر کسی جگہ جاؤ جہاں ہمارے شیعہ ہوں، ہمارے کسی شیعہ کا ہاتھ پکڑو، اسے اپنے گھر لے کے جاؤ، دسترخوان پر اسے بٹھا دو، اس کا پیٹ اگر بھر جائے اور وہ خوش ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تم فرزندان اسماعیل میں کسی ایک غلام کو آزاد کرا دو، اس سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اگر کسی شیعہ کا پیٹ بھر جائے اور وہ خوش ہو جائے، اگر ہم کسی شیعہ کی مشکل کو دور کر دیں، فکری طور پر اس کا پیٹ بھر دیں، روحانی اور معنوی طور پر ہم اسے اٹھا دیں، کسی ایک منزل تک پہنچا دیں، اس کے عقیدے کی کسی مشکل کو حل کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ایک عالی ترین منزل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں محبت حسین، اور یہ جب محبت حسین انسان کے وجود کا حصہ بن جائے کہ جہاں پر اپنے بارے میں انسان نہ سوچے، دوسرے کے بارے میں سوچے، یہی تو کربلا بتاتی ہے کہ اپنے بارے میں تو سب سوچتے ہیں، اپنے سے اٹھ کر دوسروں کے بارے میں سوچو، پیاسے رہو لیکن دوسروں کو سیراب کرو، بھوکے رہو دوسروں کو کھلاؤ۔ یہ جو منزل ہے کربلا یہاں تک لے کے آتی ہے، اور دفاع حق کی پھر حقیقی منزل یہیں سے آغاز ہوتی ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر اس دروازے پر آ کر کچھ بامعرفت افراد، دیکھیں انہوں نے بڑی اپنی زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ان کامیابیوں میں یہ عشق حسینی جلوہ افروز نظر آتا ہے۔ ایک شخصیت ہے، بہت توجہ کیجیے گا، شاید آپ کا سنا ہوا واقعہ، میں نے کئی بار اسے مختلف مقامات پر نقل کیا ہے، توجہ کیجیے گا کہ فرش اعضا جب بچتی ہے تو یہ معمولی فرش اعضا نہیں ہے، روایات میں ہے کہ ملائک آتے ہیں اس فرش اعضا پر، ملائک، فوج ینزل و فوج یصعد، ایک فوج آتی ہے ملائک کی، ایک فوج اوپر جاتی ہے۔ یہ معمولی منزل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہ اسلام کا مورچہ ہے، جیسے جنگوں میں مورچے ہوتے تھے، یہ جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں مجلسیں نہیں ہیں، یہ اسلام کے مورچے کی حیثیت، یہ محاذ جنگ پہ بنے ہوئے مورچے ہیں مجلس کی صورت میں۔ اور اسی لیے اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے میں اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا، آیت اللہ حائری کے سلسلے سے ملتا ہے، عبد الکریم حائری جو مؤسس حوزہ ہیں، حوزہ علمیہ قم کی جنہوں نے بنیاد ڈالی، فاؤنڈیشن ڈالی۔ ایک زمانہ تھا شاہ کا، انقلاب سے پہلے کا زمانہ، پابندی لگا دی گئی عزاداری پر، پابندی لگی تو بڑے پریشان حال تھے، گریہ کر رہے تھے۔ پہنچے شاگرد، اور شاگردوں نے کہا کہ حضور اتنا گریہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، عزاداری پر تو پابندی لگی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب تو چل رہا ہے، دین کے تمام مناسک تو انجام پا رہے ہیں، اعمال دین کسی پر تو پابندی نہیں ہے، فروع دین جتنے ہیں سب پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت پر پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے پہ پابندی نہیں، صرف عزاداری پہ پابندی ہے، وہ مستحب بات ہے، مستحب عمل ہے۔ بڑا بامعرفت جملہ انہوں نے فرمایا، کہا مشکل یہ ہے کہ تم صرف اسے مستحب سمجھتے ہو، یہ ایسا مستحب ہے جس کی آغوش میں سینکڑوں واجب پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی اگر اس پر غور کرو تو جتنے بھی واجبات ہیں ان پر تم اگر عمل کر پا رہے ہو صحیح طور پر تو اسی عزاداری کے سبب، یعنی اگر اسی کو واضح کیا جائے، تم نماز پڑھتے ہو، یہ نماز عزاداری کے طفیل میں تم تک پہنچی ہے، روزہ رکھتے ہو، یہ روزہ عزاداری کے طفیل تم تک پہنچا ہے، حج کرنے جاتے ہو، یہ عزاداری کا طفیل ہے، زکوٰۃ دیتے ہو، عزاداری کا طفیل ہے، یہ مکمل جتنا بھی دین ہے یہ حصار عزاداری میں تم تک پہنچا ہے، اور اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ تو یہ فرش اعضا کی اتنی اہمیت۔ اب یہاں سے توجہ کیجیے گا، ایک شخصیت ہے محمد جواد فرشیان، محمد جواد فرشیان، ان کا بہت بڑا ایک قالین کا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے قالینوں کا، جو کارپیٹ ہوتے ہیں، یا یہاں پر مثلا ایرانی قالین مشہور ہے دنیا میں، ایرانی قالین ان کا ایک بہت بڑا بزنس تھا۔ کہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا؟ معرفت کی بنیاد کے اوپر۔ ایک شخص تھا جو اپنے یہاں مجالس پپا کرتا تھا، سید الشہداء کی،
اور ایران میں خاص طور پر ابھی آپ اگر بعض جگہوں پہ گئے ہوں کہ جہاں پہ مجالس سے سید الشہداء منعقد ہوتی ہیں اور شرکت کی ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ مجلس میں سماور رکھتے ہیں جس میں چائے بنتی رہتی ہے، اور وہ چائے جو ہے وہ اپنا تقسیم کرتے ہیں تبرک کے طور پر۔ تو اس دور میں آج کل کی طرح الیکٹرک کیٹل جیسے ہوتے وہ نہیں تھی، سماور وہ الیکٹرک کیٹل کی طرح ہوتا ہے، اس میں پانی گرم ہوتا رہتا ہے، تو رکھا تھا بیچ میں۔ ظاہراً شاید اس وقت تک الیکٹرسٹی پہنچی نہیں تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، تو کوئلے تھے، اس کوئلے کے اوپر رکھا ہوا تھا اور چاندنی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ قالین۔ اتفاق سے کوئی کوئلہ نکل گیا اور بیچ قالین پر جہاں پر وہ سماور رکھا ہوا تھا وہاں پر متوجہ نہیں تھے، چائے وائے تقسیم ہو رہی تھی کہ کیسے وہ قالین جل گئی تو بیچ سے جب جلی تو بڑا عجیب اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ ان کو ضرورت محسوس ہوئی، پیسے کی تنگی ہو گئی، پیسے کی مشکل ہوئی، تو کہا کیا کریں کہ قالین کو بیچا جائے۔ اب قالین کو بیچنے کے لیے جب نکلے تو جس کے پاس بھی گئے، مثلا 5,000 کی ہے تو کہتا ہے 1,000 سے زیادہ نہیں ملے گا، کیونکہ بیچ سے جل گئی، کسی لائق نہیں۔ جو معرفت لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں توجہ کیجیے گا، کسی لائق نہیں ہے۔ جہاں پر بھی گئے بڑے پریشان۔ پہلے تو حالات جب صحیح تھے تو بہترین طریقے سے مجالس سید الشہداء منعقد ہوتی تھی، لیکن اب مشکل ہے تو قالین کو بیچنے کے لیے گئے، کوئی خرید نہیں رہا ہے۔ ان کے یہاں پہنچے جن کا بہت بڑا ایک شو روم تھا قالین کا، بہت بڑا کاروبار تھا، ان کے یہاں پہنچے کہ بھائی یہ قالین، کہا قالین تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ تو بیچ سے جل گئی، پھر تم نے سب بیکار کر دیا، بیچ سے جل گئی، اتنی اچھی قالین ہاتھ سے بنی ہوئی بیچ سے جلا دی۔ سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے، کیا کریں، جل گئی، کیسے جلی؟ بس ایک جھجک کے اس بات کو بیان کیا کہ میرے یہاں مجلس ہوتی ہے، فرش عزا بچھتی ہے، تو فرش عزا پر یہ قالین میں نے بچھائی تھی، چائے کے لیے سماور رکھا تھا، کچھ کوئلہ گر گیا، یہ جل گئی۔ فوراً، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کو بزنس کرنے کا ہنر آتا تھا، فوراً کہا کتنی قیمت ہے اس کی؟ کہا 5,000۔ کہا 5,000؟ میں 10,000 دوں گا۔ یہ حیران، یہ جلی ہوئی قالین 10,000؟ کہا یہ 10,000 قیمت ہے اس بات کی کہ میرے مولا کے غم میں جلی ہے، مولا کے غم میں، بہت توجہ کی، مولا کے غم میں فرش عزا کی صورت تم نے اسے بچھایا تھا اور جلی۔ اب ہنر دیکھیں اس آدمی کا، محمد جواد فرشیان، انہوں نے اس قالین کو لیا اور اپنے شو روم میں جو ان کا ٹیبل تھا جہاں پہ حساب کتاب کرتے تھے، اس اتنے حصے کو کاٹا کہ ٹیبل پر بچ جائے، اور جو بیچ کا دائرہ تھا جو جل گیا تھا اس میں کچھ پھول لا کے رکھ دیے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ مختلف لوگ دور دور سے آتے تھے، ان کو وہ پھول دیتے تھے، یہ میرے مولا کا تبرک ہے۔ کسی کی بینائی واپس پلٹی، کسی کو اولاد ملی، کسی کو شادی ہو گئی، کسی کا گھر بن گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا۔ ایک قالین جو جل گئی تھی، کسی لائق نہیں تھی، لیکن مولا کے غم میں جلی، تو خریدار نے دگنی قیمت پر خریدا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزاداروں، محسوس کیجئے گا، کاش یہ دل غم حسین میں جل جائے۔ یہ جلا ہوا دل اب فاطمہ کس قیمت پر خریدے گی وہ جانے، لیکن اگر یہ دل جل جائے۔ اور جہاں یہ بات آئی عزیزو تو اب اس پر بہت توجہ کیجیے گا، بہت اہم مرحلہ، کہ انا للحسین محبتاً مکنونہ فی قلوب المؤمنین، سید الشہداء کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے، مکنون کی وضاحت کی ہے۔ یہ ایک عمیق گفتگو ہے، شہید مطہری نے فلسفہ اخلاق ان کی کتاب ہے، اس میں بتایا کہ ہر ایک مومن کے دل کے اندر ایک نہاں محبت ہے، جو سید الشہداء ایمان کی بنیاد کے اوپر پروردگار نے اس کے دل میں محبت حسین کو رکھا ہے۔ اور پروردگار جس بندے سے بھی اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو رکھ دیتا ہے، جس کے ساتھ بھی پروردگار نیکی کرنا چاہے۔ اور اسی لیے اب یہ دوسری روایت کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، قتل حسین کی بنیاد کے اوپر مومنین کے دل میں ایسی حرارت بھڑک اٹھی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی اگر ایک انسان کہیں جل جائے تو کچھ دن کے بعد اس کی جلن ختم ہو جاتی ہے،
آگ سے جلا ہو, کوئلے سے جلا ہو, کچھ دن کے بعد, 1 مہینہ 2 مہینہ, اس کے بعد نشان باقی رہتا ہے لیکن جلن ختم ہو جاتی ہے. یہ تنہا عشق حسین کی حرارت ہے کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی ہے اس عشق کی حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں, بدعتوں کے فتوے آتے ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, پابندیاں آتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ جتنا زیادہ یہ وہ حرارت ہے جسے پھونکو گے اس میں اضافہ ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں, پوری توجہ کیجیے گا, جوانوں سے خاص طور پر توجہ کا طالب ہوں. کسی ایک شخص نے آ کر ہمارے کسی استاد سے کہا کہ زندگی میں کوئی حاصل نہیں ہے ان عبادتوں کا, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, نماز روزہ, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب یہ ایک تاجرانہ زندگی لوگوں کے درمیان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز ہے تو ان کی اکنومی صحیح ہو جائے گی, نماز اگر پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے. اس کا تعلق کسی حد تک ہے جو روایات میں ہے, لیکن مکمل نہیں ہے. کہ نماز اس لیے نہیں, نماز تمہاری روح کو سنوارنے کے لیے آئی ہے. روزہ, یہ ساری عبادتیں یہ روح کا کھانا, جیسے تم اپنا کھانا کھاتے ہو, اپنی غذا جب ہم کھاتے ہیں, باڈی, اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ سارے وٹامنس ہیں, مختلف جو عبادتیں ہیں, یہ تمہاری روح کے لیے ضروری ہیں. ان کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اس سے تمہارا گھر بڑا ہو جائے گا یا بزنس اچھا ہو جائے گا یا جاب اچھی ہو جائے گی. ہاں, اس کی برکتیں ضرور رہیں گی. تو کوئی ایک آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے نا, اب کورونا ہوا, اس میں ہمارا بھائی چلا گیا, بہن چلی گئی, وہ کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں. تو ایک استاد نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور اسی سے میں استفادہ کر رہا ہوں حرارت حسین کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ, شمع دیکھی ہے, جلتی ہوئی شمع؟ کہاں دیکھی ہے. کہا اسے تم پھونکتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ بجھ جاتی ہے. کیوں؟ اس کی آگ اپنی نہیں ہے. اس کی شمع کی جو بتی ہے وہ خود جلتی ہے, تو یہ آگ جو ہے وہ اس کی بتی اس کے اندر ہے, اگر اسے پھونکیں گے وہ بجھ جائے گی. کہا اچھا کوئی کوئلہ لے کے آؤ. کوئلے کو جتنا پھونکو گے وہ بجھے گا نہیں, آگ میں اضافہ ہوگا. کوئلے میں آگ میں اضافہ ہوگا. تو انہوں نے یہی سمجھایا, یہ جو محبت حسین ہے یہ کوئلوں کی طرح ہے, جتنا پھونکو گے اضافہ ہوگا. میں کہوں گا ایک بدعتوں کے فتوے لگانے والے, جتنا فتویٰ دو گے عشق حسینی میں اضافہ ہوگا. ایک پوسٹروں کو اتارنے والوں یاد رکھو, جن شخصیتوں کے پوسٹروں کو اتار رہے ہو, جتنا اتارو گے اتنا لگانے کے جذبے میں اضافہ ہوگا. کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے, اور یہ جو شخصیتیں ہیں ان سے ہمارا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے, ان سے روحانی تعلق ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اور بہت توجہ یہاں پر کیجیے گا عزیزو, یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ آپ دیکھیں, بڑی عجیب بات ہے, یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں, گاندھی جی کے اصولوں پر چلنے والا ملک, عجیب ظالم و جابر حکمراں کے لیے جس کا پتہ نہیں کل دماغ میں کون سی بات اٹک جائے, کیا کہے, صبح میں کیا ہو جائے, اس کے لیے اسی ملک میں مندر بنتا ہے, ہون ہوتا ہے, کوئی کچھ نہیں بولتا. اسی ملک میں جہاں گاندھی جی کے اصولوں پر چل رہے ہیں سب. اور عجیب بات ہے, ایک شخصیت جس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, ریلیجس شخصیت ہے. یہ سوچنے کی بات ہے عزیزو, کس مرحلے پر ہم جا رہے ہیں. دلائی لاما کی اگر کوئی تصویر لگاتا ہے, بودھ مت اور تبت سے تعلق ہے, تو کوئی روکے گا؟ مذہبی رہنما ہے. پوپ فرانسس کو کوئی اگر کوئی تصویر لگاتا ہے, کون روکے گا؟ مذہبی رہنما ہے. ان کا تعلق سیاسی نہیں ہے,
تو جس کا تعلق سیاسی نہیں ہے بلا وجہ میں اسے سیاسی مت بناؤ. یہ وہ شخصیتیں جن کا تعلق احساس سے ہے، دل سے ہے، اور آج کل کے جو معاملات ہیں اس کے پیش نظر نہیں، یہ برسوں سے ہمارے لیے محترم ہیں. اور یاد رکھو یزید نے بہت چاہا کہ حسین کا نام مٹائے، مٹا نہ سکا، بے آبرو ہوا، ذلیل ہوا. جس راستے پر یزید چل کر ذلت و خفت کے ساتھ اپنا نام مٹا کر ذلتوں کے کھنڈر میں چلا گیا، اس ذلتوں کے راستوں پر تم مت چلو. اس ذلتوں کے راستے پر تم مت چلو جس پر یزید چلا. اس لیے کہ جس چیز کو اس نے مٹانا چاہا ہم نے دیکھا وہ عشق حسینی اور بڑھ کے سامنے آیا. اور بعض اپنے نوجوانوں کے لیے میں مثال دے کے بات کو واضح کروں، سوچ رہا تھا کہ کس زاویے سے گفتگو ہو، بہت غور کیجئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بعض جگہوں پر کھیتوں میں آپ جاتے ہیں، پرانے زمانے میں تو وہ بہت تھا، آج تو بہت ساری دوائیں آ گئی ہیں. آج بھی آپ کو ملے گا کہ کھیت میں بیچ ایک کھیت میں دیکھیں گے کہ ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک لکڑی کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چشمہ بھی ہے، اور کچھ چیزیں چمک رہی ہیں، چمک والی چیزیں. یہ کیا ہے؟ تو جب اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو اسے کہتے ہیں، بعض جگہوں پر آپ اگر دیکھیں اردو میں کہتے ہیں دروگا کاکا. یہ دروگا کاکا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک بیچارہ کسان بڑی محنت سے اپنی فصل تیار کرتا ہے اور کوے، فاختائیں اور طوطے اور چمگادڑ، ٹڈی دل آ کے جو ہے ساری فصل خراب کر دیتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دروگا کاکا رکھا جائے کھیت میں. جب دروگا کاکا رکھا گیا تو اس نے دیکھا کہ ہاں فصل ہوئی، نتیجہ ملا. اس مثال سے میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں، جس طریقے سے ایک کسان فصل لگاتا ہے ویسے ہی ہم محبت حسین کی فصل لگاتے ہیں. اس محبت حسین کی فصل کو جب ہم لگاتے ہیں تو اب ہم کوئی پتلا نہیں لگاتے. اب ضروری ہے کہ جب یہ محبت حسین کی فصل ہر سال محرم میں نتیجہ دیتی ہے، بارآور ہوتی ہے، جب یہ بارآور ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو شرک کے کالے کوے ہیں، پاکتاؤں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقیدے پر ہمارے حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کے لیے اب ہم اس کسان سے مثال لے کر پتلے نہیں لگاتے، ایسی شخصیتوں کی تصویریں لگاتے ہیں جو کربلا کی طرف ہمیں متوجہ کرتی رہے. یہ صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ محافظ ہیں ہمارے عقائد کے لیے، اور ہم ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ یہ کون سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے عشق کا سودا نہیں کیا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک یہ بات پہنچے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں تاکہ محفوظ رہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ محرم آتا ہے یہ کالے کووں کی فوج پوری منڈلانے لگتی ہے، لیکن جس طریقے سے جب وہاں پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے ارے کوئی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. اسی لیے ہم یہ تصویریں لگاتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں ارے یہ تو آیت اللہ سیستانی کو مانتا ہے، یہ رہبر انقلاب اسلامی کو مانتا ہے، ارے یہاں تو حسن نصر اللہ ہے، ارے یہاں تو شہید قاسم سلیمانی ہے، کہتے بھاگو بھاگو، یہاں کوئی کام بننے والا نہیں ہے. جو کام اسلحوں سے نہیں ہوتا ہم ان تصویروں سے لیتے ہیں. ان سے ہمارا جذباتی تعلق ہے، ان سے ہماری فکر کا رشتہ ہے، ان سے ہمارے شعور کا رشتہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو ہرگز ایسا نہ کرو. اور پھر بڑی عجیب بات ہے، ایک اور رخ، یہ زاویہ آپ دیکھیے گا کہ کسی بیچارے نے اپنی فصل کو بچانے کے لیے ایک پتلا بنایا، یہی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا داروغہ کاکا، اور کوئی اپنا ہی جا کر
اپنا ہی جا کر کمپلین کر دے کہ بھائی وہاں پر جو ہے وہ دیکھو وہ پتلا لگایا ہوا ہے، تو یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اس کھیت سے وہ بھی کھا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس پتیلی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ جہاں پر دوسروں کے لیے یہ رکاوٹ ہے کہ تم حملہ نہیں کرنا، وہیں اپنوں کے پڑے ہوئے نقاب اٹھانے کا ذریعہ ہے کہ پہچانو تم میں تمہارے خیانت کار کون سے افراد ہیں۔ تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے؟ کسی نے اس کے عشق میں اس نے چاہا، اور وہ بھی ایسی شخصیت جس نے نہ تمہارا کوئی مال لیا ہے، نہ تمہارا کوئی ایسی چیز جو ہے اس نے غصب کی ہے جو تمہاری بہت اہمیت کی حامل ہو، نہ تم سے کچھ مانگا ہے، نہ اس کا تم سے کوئی مطالبہ ہے۔ کیا اس نے لے لیا تم سے؟ کیا چھین لیا؟ کچھ نہیں چھینا۔ اور اگر اتنا ہی ہے تو ان لوگوں سے جا کر لڑو کہ جنہوں نے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بہت کچھ کھایا اور کھا رہے ہیں، تو جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ یہ شخصیتیں کیا ہیں؟ یہ تو دین کو بتاتی ہیں، راہ ایمانی کو بتاتی ہیں۔ کربلا کے سلسلے سے عملی طور پر جہاں پر قربانیاں ہیں، تو دیکھو کہ مراجع کرام کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ کس نے قربانی دی ہے؟ کس نے قربانی دی ہے؟ حقیقی طور پر اگر آپ ایک ذرا سا تجزیہ کریں تو دیکھیں گے یہی شخصیتیں ہیں جو اس دنیا سے گزر گئیں۔ اور ہر قوم سربلند ہوتی ہے اپنے شہداء کی عزت سے۔ وہ قوم تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے جو اپنے شہیدوں کے لیے خراج عقیدت نہیں پیش کرتی۔ تو ہمارے لیے اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا وظیفہ ہے، اور یہیں سے ایک گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ ذرا سا اس مسئلے کو، اس پر توجہ دیں کہ اڑی اڑی باتیں جو ادھر ادھر سے آتی ہیں اس پر توجہ نہ دیں۔ یہ قوم گریہ کرنے والی قوم ہے، رونے والی قوم ہے، امن پسند قوم ہے۔ جن شخصیتوں کی تصاویر کو آپ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، یہی وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس قوم کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ غدار ہے جو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہ کر سکے۔ یہی شخصیتیں ہم سے کہتی ہیں اپنے ملک کے قانون کو فالو کرو۔ یہی شخصیتیں ہم سے کہتی ہیں اپنے ملک میں امنیت کے پیغامبر بن کے رہو۔ یہی شخصیتیں ہم سے کہتی ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ یہی شخصیتیں ہم سے کہتی ہیں کوئی ایسا کام مت کرو جس کی بنیاد کے اوپر تمہارے ملک میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ یہی شخصیتیں ہم سے کہتی ہیں، ان کا پیغام یہی ہے۔ تو عزیزو، یہ سوچنے کی منزل ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں، اور پھر ان نوجوانوں کو اگر کہیں پر جا کر ان کی لگام کسی کے پاس ہے تو انہی شخصیتوں کے پاس ہے۔ ان بہروپیوں کے چکر میں مت آؤ جن کی لگام اپنے گھر میں نہیں ہے۔ عزیزو، بڑی عجیب منزل ہے کہ آپ سوچیں کوئی ایک نشیڑی انسان جا کر عدالت میں گواہی دے تو جج کیا کہے گا؟ بھاگ یہاں سے۔ اور جتنے نشیڑی ہیں آ کر ان مراجع کرام کے خلاف گواہیاں دیں اور صاحبان اقتدار قبول کر لیں کہ ہاں لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، پہلے دیکھو تو اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے، اس کی باتوں پر مت جائیے۔ ایک پوری غور یہیں سے عزیزوں، ایک عام اسٹینڈ، کامن پوری تشیع کا۔ آج میں نے دیکھا جناب مولانا یعصوب عباس صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد مولانا کلب جواد صاحب نے، مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری۔ یہ پوری شیعہ قوم اپنے علماء کے پیچھے ہے، جو ان کا اسٹینڈ ہے وہی ہمارا بھی ہے۔
اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ اس کی تائید کریں. یہاں تک تو جو بات گزارش کرنا تھی میں نے گزارش کی. اب اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے اس کے لیے آپ نے مثال سنی ہوگی. بارہا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب بری طرح ایک طاقتور ہار جاتا ہے اور اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ تصویروں پہ آتا ہے. اسے پتا ہے شخصیتیں اس کی دسترس سے باہر ہیں. وہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے, سوچا تو تھا, تو اب کیا کریں؟ تو اپنے مہروں کو استعمال کرتا ہے. بالکل ویسے ہی جب ایک بدتمیز بچہ جب اسے آپ ایک جھاپڑ رسید کر دیں تو کیا کرتا ہے؟ سامنے پڑی ہوئی کاپی کو پھاڑ دیتا ہے. وہ جو اپنے وجود کا اشتعال ہے اسے نکالتا ہے, اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ تم ہار چکے ہو. تم ہار چکے ہو, اس بات کا اظہار ہے. اور تصویروں کے مٹانے سے عزیزوں کسی کی شخصیت نہیں مٹتی. تصویریں تو کیا, جب سروں کو قلم کرنے سے نہ مٹ سکی, عزیزو یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے. اور جہاں جہاں پر بھی آپ کے اگر دوست احباب, میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, ہیں تو انہیں سمجھائیں, بتائیں کہ جس لائن پر آپ جا رہے ہیں وہ لائن صحیح نہیں ہے. یہ ملک گاندھی جی کے اصولوں پر چلتا ہے, اسی پر چلنے دیں. اس سے ہٹ کر اگر بات ہوئی تو معاملہ خراب ہوگا. ان کو کیوں نہیں پکڑتے جو نتھو رام گوڈسے کی تصویریں لے کے ٹہلتے ہیں؟ وہ تو گاندھی کے قاتل ہیں. اگر اتنا ہی زیادہ ملک میں امن و امان کا خیال ہے تو ان لوگوں کو دیکھیں. تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس کا ایک بڑا عظیم بیک گراؤنڈ ہے اور جو درس محبت اور انسانیت دیتا ہے, آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے. یہ مشکل کہیں اور سے ہے, اس کو خود ہی آپ حل کریں. بس جو میں نے زحمت کو ختم کیا, یہ جو دفاع حق ہے, محبت حسین جب انسان کے وجود کے اندر آ جاتی ہے تو اپنے آپ وہ حق کی ڈگر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. محبت حسین جہاں پر بھی جب آ جائے, یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت حسین آئے اور انسان حق کے علاوہ کہیں اور ہو. دلیل چاہیے تو کربلا میں آئیے. وہ حر جو حسین کو کربلا تک لے کے آیا مجرم ہے. جب اس کے دل میں محبت حسین معرفت کے ساتھ جاگی تو اب سب کچھ چھوڑ رہا ہے دفاع حق کے لیے. کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ دفاع حق کے لیے, کیونکہ محبت حسین یہاں تک انسان کو لے کے آتی ہے. سب آسانیاں چھوڑ رہا ہے. کیا کچھ حر کے پاس نہیں تھا؟ ایک انسان اپنی زندگی میں کیا تلاش کرتا ہے؟ شہرت. حر مشہور تھا, سیاسی اسٹیٹس, سیاسی ساکھ اس کی تھی, 1000 کے لشکر کا سردار تھا. شہرت, دولت, منصب, یہ 3 چیزیں لوگ اسی کے لیے مرتے ہیں. کوئی شہرت کے لیے پوری زندگی اپنی آپ تباہ کر دیتا ہے, کوئی منصب کے لیے
तलबे चाटता है कि किसी मकाम और कुर्सी तक पहुंच जाए, कोई दौलत के लिए, दौलत भी हुर के पास, मनसब भी हुर के पास, शोहरत भी हुर के पास, तो अब इसे आराम से सुकून से रहना चाहिए था। लेकिन यही ताकत है मोहब्बत हुसैन की कि सब कुछ होने के बाद सबको लात मारना बता रहा है कि जब मोहब्बत हुसैन आ जाती है तो इंसान मनसब को ठुकराता है, शोहरत को ठुकराता है, दौलत को ठुकराता है, उसे सुकून नहीं मिलता जब तक कि खैमे हुसैनी में न अपने आप को पहुंचा दे। सब कुछ ठुकरा दिया, प्यास को कबूल किया, भूख को कबूल किया। बस अजीज़ों, मैंने ख़त्म किया ज़हमत को। मंजिल वो है जो ये कारवां रवा दवा है। लोगों ने दूर से देखा, कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हम खजूरों के किसी बाग के नज़दीक पहुंच रहे हैं, नखलिस्तान है। मौलाना ने कहा नहीं, गौर से देखो। गौर से देखा तो नेज़े थे जो बुलंद थे, एक लश्कर था जो करीब आ रहा था। लश्कर करीब आया, एक मर्तबा मौला की आवाज़ गूंजी, इसकुल कौम, इस कौम को जो ये लश्कर आ रहा है इसे सैराब करो। अरू मिनल मा व तरशिफुल खैल तरशीफ़ा, ये मौला के जुमले हैं कि सिर्फ इस लश्कर को सैराब मत करो, बल्कि इनके घोड़ों को इतना पानी पिला दो कि अपने आप अपने मुंह को फेर लें, इतना पानी पिला दो। मेरा दिल कहता है कि सैयदुश शुहदा की नज़र पानी पिलाने के लिए सबसे पहले अगर पड़ी होगी तो सक्काए सकीना अबुल फजल अब्बास के चेहरे पर। अब्बास पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाया, पूरे लश्कर ने पानी पिया। मकसद में मिलता है कि घोड़ों ने जब तक चाहा पानी पिया, अपने आप इतना पानी था कि घोड़ों ने जब तक अपने आप मुंह ना फेर लिया पानी पीते रहे। एक शख्स है, मकतल में मिलता है, अली बिन तान महारबी, कहता है कि इतना प्यासा था मैं, इतना प्यासा था कि मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। जब लश्कर के लोग पानी पी रहे थे तो मैं नाके पर बैठा था और एक आवाज़, एक बुज़ुर्ग मुझसे कह रहे थे इन खिर्राविया, नीचे उतर पानी पी। लेकिन मैं उनको देख तो पा रहा था, मेरे वजूद के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन अजीब, ये साक़ी कौसर का बेटा इस शख्स के लिए मिलता है मक्तल में कि इसे मौला ने सहारा देकर इसके ऊँट को बिठाया, और सिर्फ बिठाया नहीं, कह रहा था इतना प्यासा था कि जब मौला ने मशकीज़े के दहाने को खोला है तो मेरे हाथ कांप रहे थे, पानी हाथ में ठहर नहीं रहा था। एक मर्तबा मौला ने, कहता है, मेरा सर अपने सानू पे रखा, अपने हाथों से पानी पिलाया। ये हुसैन किसी एक फर्द को पानी नहीं पिला रहे थे, तशना इंसानियत थी, जहरा का लाल उसे सैराब कर रहा था, ऐसा पानी पिलाने वाला। और अजीब मंजिल है ये करबला, किस मकाम पर है। देखें, इंसान इस दुनिया में, देखें, वैल्यू के बगैर जिंदगी नहीं है कि किस तरीके से अक़दार पामाल हो रहे हैं। उसी मौके पर मक्तल में मिलता है, ज़ुहैर कैन ने कहा कि मौला ये प्यासा लश्कर है और ये हमें रोकने के लिए आया, इसी वक्त इसका काम तमाम कर दें। मौला ने कहा नहीं, प्यासों पे हम हमला नहीं करते, ये 1000 का लश्कर है, यहीं पे तह तह कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। मौला ने कहा नहीं, इसी लश्कर को पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद जब एक मरहला आया कि जहाँ नमाज का वक्त था, तो मौला ने हुर से कहा कि नमाज है, अलग पढ़ना चाहो तो। कहा नहीं मौला, आपकी इक्तदा करूँगा। मौला की इक्तदा में नमाज हुई। उसके बाद अब जब मौला सवार हो गए तो एक मर्तबा हुर आगे बढ़ा और माने हो गया। आपने सुना है, लजाम फ़रस पे हाथ डाल दिया और हाथ डाल के कहा कि मौला जाने नहीं दूंगा। अब कोई भी झूठी से झूठी तारीख मुझे बताइए कि मौला ने कहा हो, हुर प्यासा मर जाता अगर मैं तुझे पानी ना पिलाता, तेरा लश्कर एड़ियां रगड़ के दम तोड़ देता अगर मैं पानी ना पिलाता। एक जुमला सैयद शुहदा ने नहीं कहा, बताया कि हम करीम घराने से हैं, एहसान करते हैं तो जताते नहीं हैं।
اب جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو ہاں ایک جملہ ہدایت کے لیے کہا، وہ کیا؟ سکلت کا امک یا ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اور اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حر کے دل کو جس طریقے سے مولا نے تسخیر کیا ہے اس ایک جملے سے، بھئی یہی جملہ ایسا تھا کہ مولا کو پتا تھا کہ وہ چیز کارآمد ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ سکلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے کیا کیا؟ با معرفت تھا، اور عرب میں بڑا سخت تھا عزیزوں اس دور میں کہ کوئی کسی کی ماں کا نام لے کے کچھ کسی کو کہے، سامنے والا اس سے بڑا جملہ کہتا تھا، اس سے خطرناک جملہ استعمال کرتا تھا، اس سے چبھتا ہوا جملہ استعمال کرتا تھا۔ اور اس منزل پر حر نے سر کو جھکا کے جو جملہ کہا ہے تاریخ میں ثبت ہو گیا، مولا آپ نے تو کہہ دیا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن حر کیا کرے، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ عزیزوں، حر نے اپنے پروانہ نجات پہ دستخط کر دیے، منزل وہ بھی آ گئی کہ شب عاشور اب حر تڑپ رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ بچوں کی التش التش کی آواز حر کے دل کو کاٹے ڈال رہی ہے، بستر پہ آتا ہے، سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، کانوں میں بچوں کی آواز آتی ہے، التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حیران و پریشان، میں نے کیا کر دیا، میں آل رسول کو کہاں لے کے آ گیا۔ اور ایک منزل وہ بھی آئی، ایک مرتبہ صبح صبح اٹھا اور اٹھ کے ایسی منزل پر پہنچا جہاں پر حر ہی کے لشکر کا ایک شخص تھا جو گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں پانی پلانے کے لیے لے کے گیا لیکن میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ حر کہتا ہے کیوں؟ گھوڑا جب پانی پی رہا تھا تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، التش التش۔ بس حر کا جگر پاش پاش ہو گیا، یہ آل رسول ہائے پیاس ایسے کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آیا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، پسر ساتھ کیا جنگ ہوگی؟ ہاں کل جنگ ہوگی، اور لاشیں گریں گی، سر برسیں گے۔ فاضدو یہیں سے حر نے فیصلہ کر لیا، اب شرمندہ ہے، میں ہی تو لے کے آیا ہوں، میں نے ہی تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، مولا تو کسی اور راستے پر کوفے کی طرف جا رہے تھے، میں ہی لے کے آیا، اب شرمندگی ہے، کیا کرے۔ لیکن اتنا تو حر کو بھی پتا ہے کہ بڑا کریم آقا ہے، بڑا کریم آقا ہے، جنت و جہنم کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے پر نظر کی اور بیٹے سے کہا بیٹا ان ہاتھوں نے حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، لے بیٹا رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ ہاتھوں کو باندھا، شہید مطہری نے لکھا وَقَلَّبَ تُرْسَهُ، اپنی ڈھال کو پلٹ دیا۔ ڈھال کو پلٹ دینے کا مطلب میں سرنڈر ہو گیا، اب میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، کیوں ڈھال کو پلٹا؟ عجیب عزیز و نفسیاتی پہلو ہے، ہاتھوں کو باندھ دیا، ڈھال کو پلٹ دیا۔ بتانا کیا چاہتا ہے حر؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مولا دیکھیں تو مولا تو سمجھ جائیں کہ حر سرنڈر ہو کے آ رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر بچوں نے دیکھ لیا، سکینہ کی نظر پڑ گئی، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جا کے اہل حرم سے کہے کہ وہی آ رہا ہے کہ جو ہمیں کربلا تک لے کے آیا۔ اس لیے ہاتھوں کو باندھ لیا، اے سکینہ اب وہ ہاتھ باندھ کے آ رہا ہوں جن ہاتھوں نے لجام فرس پہ آیا، اپنے آپ کو گرا دیا۔ حلی التوبہ، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کلیجے سے لگا لیا، اے حر کیسی باتیں کرتا ہے، میں بھی راضی ہوں، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ اب عجیب جملہ مقتل میں ملتا ہے۔ حر ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں پہنچ کے کہتا ہے مولا ابو الفضل عباس ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، مولا غازی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، اور غازی سے کہیے میری سفارش شہزادی زینب سے کر دے۔ حر نے بڑا اچھا انداز اختیار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل حرم میں بیویاں دیکھیں گی کہ حر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے
हुर की इस खता पर बीवियां मुंह मोड़ ले, इन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हुर कहीं का न रहेगा। लेकिन जब देखेंगी अबुल फजल अब्बास को अरे शफी बना के लेके आ रहा है, तो हर बीवी राजी हो जाएगी। मैं कहूंगा आओ आज की मजलिस में हम हुर के हाथ में अपना हाथ दें और हुर का हाथ गाजी के हाथ में। चलो हुसैन की बारगाह में, ए मौला अरे गुनहगार आ गए मौला। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। दो जुमले सुन लो, मैंने जहमत को खत्म कर दिया। एक मरतबा हुर मौला की खिदमत में कि मौला आपने माफ कर दिया, मेरी खता से दरगुजर फरमाया। मौला मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जाऊँ, इसलिए कि अब हुर के अंदर ताकत नहीं कि इससे ज्यादा सकीना की सदाए अलतश को सुने। इसलिए कि जब जब ये सदा आती होगी हुर के नजरों के सामने एक नन्ना शीरखार भी आता होगा जिसे अली असगर कहा गया, तो कलेजा फट जाता होगा हुर तूने क्या कर दिया। लिहाजा सबसे पहले कि मौला मैं जाना चाहता हूं, इसलिए कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी अब हुर को मार देगी। एक मर्तबा घोड़े को आगे बढ़ाया, पलटा, मौला नहीं, अपने बेटे को साथ में लेके आया हूं। तारीख में मकसद में नाम मिलता है, वो कहे तो अपने बेटे को लेके आया हूं, चाहता हूं कि जिंदगी में देखूं दाग पिसर क्या होता है। तो मैंने जहमत को खत्म किया। हुर का बेटा मक्तल में पहुंचा, लड़ा। हुर जैसे जरी का बेटा था, खूब लड़ा, लेकिन एक मर्तबा जख्मों से चूर होकर जब नरगे आदा में घिर गया तो एक मर्तबा आवाज दी, बाबा। अब तवानाई जवाब दे गई। अरे गिरते गिरते जब हुर को आवाज दी, हुर ने अपनी कमर को कसना शुरू किया। पटका क्यों बांध रहा है हुर? हुर बताएगा ये पटका बांधने की जरूरत मैदान जंग में नहीं होती, ये जंग से बड़ा मैदान है। कड़ियल जवान पुकार रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसकी तरफ जाऊं तो कमर झुक जाए। सलामत रहो। दो जुमले सुन लो बस। मैं नहीं चाहता कि झुकी हुई कमर देखे इसकी यहां, लेकिन क्या हुआ, किसी ने मौला से कहा गजब हो गया। हुर के बेटे ने आवाज दी है, मौला हुर जा रहा है। एक मर्तबा सामने आके खड़े हो गए, नहीं हुर नहीं, नहीं तू नहीं जाएगा। फिर कहा मैं जाऊंगा। क्यों मौला? कहा सही बात, कलियल जवान के लाशे पर नहीं जाते। अदादारों क्या सुन रहे हो? तो मौला खुद पहुंचे, मेरे मजलिस को खत्म कर दिया। ए जवानों, अजीब मंजिल आ गई। मैं कहूंगा मौला हुर के बेटे की मैयत को उठाने न दिया। अरे जवान का लाशा हुसैन ने उठाया, हिम्मत जवाब दे गई, बैठ गए। अरे खैमे का रुख किया, जवान आने बने हाजिर। जवान सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इनकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। रहबर इनकलाब इस्लामी को तूल उम्र इनायत फरमा। मरजा अज़ीम शान आयतुल्लाह उल-उज़्मा सिस्तानी को तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मराजे कराम उलमाए इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रख। जहान मज़लूमियत की हिमायत और नुसरत फरमा, जहान ज़ुल्म व सितम को निस्त नाबूद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत